اگر کہیں پتھر کی سخت چٹان ہو اور اوپر ایک قطرہ پانی کا ٹپکتا رہے اور مسلسل ٹپکتا رہے مسلسل، اس پتھر کے اندر بھی وہ سوراخ کر دے گا۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے روزانہ صبح شام کچھ وقت یاد الہی کے لیے نکالیں، اللہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ 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 کا ذکر کرتے رہیں، مشائخ سے سیکھ کے سمجھ کے، تو ہمارے پتھر دل بھی نرم ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا ہمارے پتھر دل بھی نرم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دل نرم نہ ہو۔ آج ہماری کیا کیفیت بن گئی؟ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے وقت نکالنا یہ ہماری زندگیوں میں سے ختم ہو چکا۔ کتنا خوبصورت کسی نے لکھا، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ اللہ کی ضربیں لگانا ہم بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو میرا خوب کثرت سے ذکر کرو، خوب کثرت سے صبح شام مجھے یاد کرو۔ آج دیکھیں ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کثرت سے ذکر کرنے والے اور مرد اور عورتیں، ان سے وعدہ ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اس کثرت پر ہمیں آنا ہے۔ کسی پودے کے لیے ماحول اور پانی اس کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے، تو دل کے لیے بھی، اس کی نشو و نما کے لیے بھی ماحول ذکر کا اور ذکر اللہ کی کثرت اس کی روحانی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے۔ پودے کو ماحول نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ مرجھا جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کو ذکر کا ماحول نہ ملے اور ذکر نہ ملے تو یہ روحانی طور پر ہم مردہ ہو چکے۔ ہم ذکر کے فائدے کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو اطمینان قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان تو ہماری یاد میں ہے۔ کیا کسی نے خوب کہا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، اللہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہونا بھی، پریشانیوں کے ماحول میں بھی دل اطمینان میں رہتا ہے۔ ذکر کا دوسرا فائدہ، انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطان کی جماعت ان لوگوں پر حملہ آور ہوتی ہے، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ بچا لیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ قرآن کے اندر یہ آتا ہے، دیکھیں جب انسان کسی دشمن پر قابو پاتا ہے نا تو سب سے پہلے کہتا ہے ہینڈز اپ، کیوں؟ جو تمہارے ہاتھ میں خطرناک چیز ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ عام دستور ہے۔ تو شیطان جب انسان پر قابو پاتا ہے تو سب سے پہلے کس چیز سے ہینڈز اپ کرواتا ہے؟ قرآن سن لیجئے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جب شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا تو ذکر اللہ سے غافل کر دیا، بھلا دیا۔ جب ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو پھر آگے معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ استعداد آہستہ آہستہ بنتی ہے، ایک دم نہیں بنتی۔ ہم لوگ تصوف میں، ہم لوگ روحانیت میں، ہم لوگ دل کی دنیا کو آباد کرنے کی محنت میں بالکل نابالغ دودھ پیتے بچے کی مانند ہیں۔ ہم شرعی اعتبار سے تو بالغ ہو چکے ہیں، شریعت کے تو بالغ ہیں، طریقت کے ہم نابالغ ہیں۔ ہمیں اس کے حوالے میں بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہوتے ہی اس کو بھینس کا دودھ نہیں پلایا جا سکتا، کیوں؟ استعداد ہی نہیں۔ سب سے پہلے اسے ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے، پھر بکری کا دودھ پانی ملا کے، استعداد نہیں ہے نا، پھر گائے کا دودھ پینے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، پھر وقت آتا ہے رفتہ 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 کہ وہ بھینس کا دودھ بھی پینے لگتا ہے، پھر بھینس بھی کھانے لگتا ہے، سب کو ڈائجسٹ کرنے کی اس کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔
ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے ذکر نہیں کیا تو ہمارے اندر ذکر کے انوارات اور دین کی فہم کی روشنی کو قبول کرنے کی استعداد ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور باریک نقطہ ہے جس کو میں اللہ کرے کہ صحیح طریقے سے بتا سکوں۔ جتنے بھی ذکر ہیں ہر ایک کا اپنا نور ہے۔ قرآن مجید کا نور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ ذرا بھاری قسم کا ہے۔ اللہ کا نور یہ بالکل لائٹ جیسے بکری کا دودھ۔ چھوٹے بچے کو بکری کا دودھ، ماں کا دودھ چلتا ہے، بکری کے دودھ میں پانی ملا دیں اس کے لیے ٹھیک ہے، بھینس کا دودھ تو قبول ہی نہیں کرے گا، اس کو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ جو غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں، جب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو وہ اسٹیج آ جائے گی، استعداد بن جائے گی کہ ہم قرآن کو بھی سمجھنے لگیں گے، قرآن کے مفہوم کو بھی سمجھنے لگیں گے۔